کر رہے تھے اور ان کا یہ مداوع ہم نے آ کر کے مدینہ میں کر دیا ہے۔ اب شکر کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ لعلکم تشکرون، ہماری عنایت کو دیکھو اور شکر کرو۔ برادران اسلام، یہ تو ہے ان کی بات۔ اب آپ اس کو اپنی زندگی میں تطبیق کر کے دیکھیے۔ جب آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، تو میں کیا تھا، آپ کیا تھے؟ اس رب نے فآواکم وأیدکم ورزقکم، تینوں مہربانیاں ہمارے اوپر بھی کی ہیں۔ اس نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا، آپ کو چھت دیا، آپ کو رزق دیا، آپ کو روزی دی۔ اللہ رب العالمین نے مہربانیاں فرمائی، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات۔ یہ مہربانیاں تو ہمارے اوپر بھی ہیں۔ ہم جب اپنا بیس دیکھتے ہیں تو زیرو سے سٹارٹ لینے والا بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں بھی لگا دیے، اس کو کاروبار بھی دے دیا، اس کو گھر بھی دے دیا۔ اب کیا ہے، لعلکم تشکرون۔ اور یہ قرآن نا، اس میں آپ لذت لیں۔ یہ قرآن وہ ایک عظیم کتاب ہے کہ اس کو آپ جہاں بھی رکھ دینا، یہ حالات سارے کے سارے ان کی عکاسی کر دیتا ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے تھے یا اب ہیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے قرآن کا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات جی بس صرف انہی کی ہو رہی ہے، بھائی بات ان کی بھی ہو رہی ہے اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے آپ کیا تھے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ تو یہ مہربانی تو ہمارے اوپر بھی کی ہے اس رب نے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ذات کا شکر ادا کریں۔ برادران اسلام، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 2 ہجری کو بدر کا جو وہ معاملہ ہوا ہے، وہ بنیادی طور پہ نبی کریم علیہ السلام، جس کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا نا کہ تم یہ چاہ رہے تھے کہ وہ قافلہ آپ کے ہاتھ آئے جس میں مزاحمت نہ ہو، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مزاحمت ہو، ایک دفعہ ان کے دانت کھٹے ہوں تاکہ وہ آپ کے پیچھے سے اتریں۔ ہمارا مقصد یہ تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ ہم یہ چاہ رہے تھے، یہ ہے نا، يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ۔ اللہ کے حبیب نے کہا نا کہ 2 گروہ میں سے ایک ضرور ہمارے ہاتھ آئے گا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جس میں مزاحمت نہیں ہے وہی ہونا چاہیے، انسان ہے، طبیعت ہے، بھائی نیچر تو ایک جیسی ہے نا۔ تو صحابہ نے کہا کہ جس میں مزاحمت نہ ہو وہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مزاحمت ہو، ٹھک ٹھک ہو، تاکہ کافروں کا سفایا ہو۔ تو اس لیے اسباب بنتے چلے گئے، وہ مکہ سے آ گئے بدر میں اور آپ مدینہ سے آ گئے بدر میں۔ برادران اسلام، اب ذرا صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کو آپ دیکھیے، ان کے ایمان کی حرارت کیا تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا ارشاد فرمایا نا صحابہ کو کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے بات کرنا چاہیے تو حضور نے اعراض فرمایا، پھر حضرت عمر نے بات کرنا چاہیے، حضور نے اعراض فرمایا۔ اعراض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ تو میرے ساتھ ہی ہو نا، مکہ جو چھوڑ کے آ گئے ہو تو ادھر بھی میرے ساتھ ہو، میں بات مدینے والوں کی کر رہا ہوں۔ تو مدینے والے سمجھدار لوگ تھے، مدینے والے بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ سعد بن عبادہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مدینے والے اپنی نمائندگی کریں تو ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ یہ بات حضرت سعد بن عبادہ سردار تھے بڑے، انہوں نے کی۔ اچھا، ان کی قربانیاں تو ہیں نا مدینے والوں کی، مدینے والوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ فیاض تھے، سخی تھے، انصار ویسے تو نام نہیں پڑا ہے نا، یہاں پہ 3 باتیں ہیں آیت میں، فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم۔ کسی نہ کسی لیول پہ ان تینوں میں انصار کا کردار بنتا ہے۔ کسی نے گھر دیا، کسی نے کھیتیاں دیں، کسی نے باغ دیا، کسی نے ساتھ کام پہ لگا لیا، مسلمانوں کو انہوں نے سپورٹ دی۔ 3 فآواکم
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي وَرَزَقَكُمْ۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے، حضور نے، حضرت سعد بن عبادہ انصاری ہے نا، اٹھے، یا رسول اللہ اگر آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بات ہماری ہو رہی ہے کہ ہم اپنی تائید دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ویسے انصار کو دعا نہیں دی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، یا اللہ انصار کی مغفرت ہو، ان کے بیٹوں کی مغفرت ہو، ان کے بیٹوں کی مغفرت ہو۔ یہ اپنی آخرت بنا کے گئے انصار۔ تو اللہ رب العالمین کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں نے، حضرت مقداد نے جو نبی کریم علیہ السلام کو جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو قوم موسیٰ تو ہیں نہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ جی آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور جا کر کے جہاد کریں، اور یہ شام اور فلسطین کا علاقہ جب یہ فتح ہو جائے تو پیچھے سے ہم آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو مصر کے فرعون کے مظالم سے نجات دے کر کے آگے لا رہے ہیں، پھر تمہیں جو ہے وہ سمندر سے رستہ بنوا کے دے رہے ہیں، ایک چھوٹے کی مار سمندر سے رستہ تمہیں بنوا کے دیا، آگے تھوڑی سی ہمت کرو۔ اور وہ جو نقیب گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی تھا کہ یار تھوڑی سی ہمت کرو، اللہ آپ کو تائید اور نصرت نوازے گا۔ انہوں نے کہا ہماری بات سے اذا انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، تو حضرت مقداد نے کہا کہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، نحن نقاتل، ہم لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا جان مال ہمارے آخری سانس تک آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا بدر کے اندر۔ اب ایک اور نکتہ جو ہے بدر کے حوالے سے میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ بدر میں اسباب مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، جس کو آپ کہتے ہیں زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹی مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، سواریاں بھی نہیں ہیں، تیر تلوار اور وہ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، دوسری طرف سے ہزاروں ہیں اور جتھے کی صورت میں آ رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، ایک جو ہے نا ایک گروپ مکے سے چلتا اور کدھر آ کر کے بدر میں لڑائی کے لیے آ جاتا ہے، تو آخر ان کو کوئی اپنے اوپر تھا تو آیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی تائید اور نصرت سے نوازا۔ قرآن مجید میں 3 طرح کی آیات آتی ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ ہم 1000 فرشتے کے ذریعے سے آپ کی مدد کریں گے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، 1000، پھر 3000، پھر 5000۔ یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ کیوں تعداد بڑھتی چلی گئی؟ جب مسلمان سنتے تھے نا کہ فلاں قبیلہ بھی شامل ہو گیا، فلاں قبیلہ بھی شامل ہو گیا، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فطرت تو فطرت ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ بے شک وہ صحابی رسول تھے، وہ عظیم لوگ تھے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن فطرت تو فطرت ہے۔ تو دل میں ایک خدشہ تو ہوتا ہے نا کہ یار تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جب تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں کھٹکا پیدا ہوا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ بڑے ہیں، ہم 1000 کے ذریعے سے مدد کر رہے تھے، وہ بڑے ہیں تو 3000 کے ذریعے سے مدد کریں گے، اگر اور بڑے ہیں تو 5000 کے ذریعے سے مدد کریں گے۔ آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے حبیب نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے جب التجا کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی اجابت کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کے اندر اتنی گڑگڑاہٹ تھی، جس طرح ایک ہوتا ہے نا بندہ بالکل اپنے آپ سے وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کو سہارا دیا، حضور کی چادر مبارک کندھوں سے پیچھے چلی گئی تھی، تو سہارا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ اس کا جواب پلٹ کر کے آ رہا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد کر رہے تو رب نے تمہاری فریاد کو سنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، الہی اللہم ان ہذہ العصابۃ، اے اللہ یہ ایک گروہ ہے، چھوٹا سا گروہ ہے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے نا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ
حضور کی ساری کمائی تھی، مکہ کی 13 سال کی ساری کمائی، پتھر بھی کھائے، ہجرت بھی کی، لہو لہان بھی ہوئی ہے، اجڑیاں بھی پھینکی گئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوا۔ یا اللہ میں نے اپنی ساری کمائی تیری راہ میں لوٹانے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ 313 آئے تو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو حضور کو مکہ کی آخری زندگی میں نا معراج کرایا گیا، یہ بنیادی طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے تھا کہ مظالم ہیں، تشدد ہے اور مزاحمت ہے، اور پھر آپ کے قریبی آپ کو حوصلہ دینے والے بھی جا رہے ہیں، تو ہم آپ کو اپنی تائید اور نصرت سے نوازیں گے۔ یہ اسی پس منظر میں تھی۔ تو حضور نے جو دعا مانگی تو مفہوم یہ ہے کہ الہی میں نے تو ساری کمائی تیری راہ میں لوٹانے کے لیے آ گیا ہوں، ان کو تو بچا لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، میرے رب نے مہربانی فرمائی، اور اسباب مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے، لیکن مسبب الاسباب مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اور جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، غور کیجئے گا، وہ جگہ ریتلی تھی، جہاں کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ سخت تھی۔ سخت جگہ پہ چلنا آسان ہوتا ہے، ریت پہ دوڑ بھاگ کرنی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ صحراؤں میں رہتے ہیں یا میرو شہروں پہ رہتے ہیں، یا ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اس بارش سے 2-3 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ ریتلی زمین بیٹھ گئی، دوسرا فائدہ یہ ہوا مسلمانوں نے پانی سٹور کیا، تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جو تھکان تھی نا وہ مسلمان فریش ہو گیا بالکل، جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں نا قدرتی ایک تاثیر رکھی ہے، پانی میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ آپ تھکے آ رہے ہوں، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ جب غسل کرتے ہیں تو آپ بالکل تازہ دم ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم پہ درمان کی چھائی ہو۔ تو اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی، اور پھر جب یہ مہربانی فرمائی تو مسلمان تازہ دم ہو کر کے لڑے۔ اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیے، میں ایک ضمناً بات آپ کی گوش گزار کروں گا، جب کفار مکہ نے للکارا تو چونکہ 1 بائی 1 ہوتی تھی لڑائی، ایک ادھر سے آئے، ایک ادھر سے آئے، تو ادھر سے 3 بندے آئے، ادھر سے بھی انصار کے 3 بندے آئے، تو انہوں نے انکار کیا کہ انصار سے ہم نے نہیں لڑنا ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ ہماری تصل بازی آپ کے ساتھ ہے، جو مکہ سے آ رہا ہو اپنے بندے باہر نکالو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 اپنے خونی رشتہ دار نکالے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے باقی لوگوں کو آگے کیا اور اپنا خاندان پیچھے بچا کے رکھو، ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، کزن ہیں، حضور کے چچا سیدنا حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے رشتہ دار ہیں۔ یہ 3 نکلے، حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، حضرت حمزہ نے بھی اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اپنا ٹارگٹ اچیو کیا، اور پھر یہ حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے پہنچے، لیکن وہ زخمی ہو چکے تھے۔ بعد میں مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی وفات انہی زخموں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو برادران اسلام، وہ نبی جس نبی نے اپنے پیاروں کو دین اسلام کے لیے پیش کر دیا ہو، تو آپ اس کے حوصلے کو دیکھیے۔ آج ہماری ٹسل بازی ہوتی ہے کزنوں کے ساتھ، دپوترے چچا زادوں کے ساتھ، لڑائیاں پھڈے جائیدادوں پہ۔ یہ بھی کزن ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اور نبی کریم علیہ السلام، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اوپر تل گئے ہیں اور وہ میدان میں اتر گئے ہیں۔ یعنی پیار اور محبت تھا تو ایسا ہوا ہے نا۔ ہم ہیں کہ ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں پہ تو وہ خرابی ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے پھر مہربانی فرمائی، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان تقریباً 14 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، 70 کے قریب کفار مارے گئے، اور 70 کے قریب ہی قیدی ہوئے۔ اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اکیلے مورخین نے مختلف فگر دیا ہے، نانا کرتے ہوئے 25 سے 26 بندوں کو اکیلے حضرت علی المرتضیٰ نے واصل جنم کیا۔ شیر خدا ویسے تو نہیں کہتے ہیں، اسد اللہ الغالب ویسے تو نہیں کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑی تائید سے نوازا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب یعنی
اکھاڑے سے واپس آتا نا تو میں دیکھتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ و جاوید، اے قائم رہنے والے، میری فریاد تیری رحمت کے آگے ہی ہے، میرا دکھڑا تیری رحمت کے آگے ہی ہے۔ تو پھر اس سجدے کی طاقت نے اور نبی کریم علیہ السلام کی التجا نے اللہ کے یہاں قبولیت پائی اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تائید اور نصرت سے نوازا۔ تو احباب، دعاؤں کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ کوئی گڑ گڑا کر کے مانگے، سجدے میں جھک جائے، اس سے زیادہ اور عاجزی رب کے یہاں کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے ماتھا ٹیکا ہے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے رب کو منانا ہو تو سجدے کیا کرو اور سجدوں کی کثرت کیا کرو، اللہ رب العالمین آپ کو تائیدات سے نوازے گا، اپنی نصرتوں سے نوازے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ مسلمان تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانی دی ہے۔ احباب، یہ جو ابو سفیان کے قافلے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جو ہے اس کے لیے نکلے تھے نا، یہ ان کی معاشی ناکہ بندی تھی کہ وہی تجارت ہے، اسی سے مال کما کے ہمارے اگینسٹ ہی استعمال کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، معاشی ناکہ بندی، وہ چلے ہیں تو انہوں نے، کیونکہ انہوں نے نا یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، اس سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھیں، یہ بدر سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب جو قافلہ آ رہا ہے نا، اس سے جو منافع ہوگا یہ سارے کا سارا مسلمانوں کے اوپر لگائیں گے۔ تو آج جو فلسطین کے معاملات ہیں، میرے ہاتھ میں اور کچھ نہیں، میں پالیسی میکر نہیں ہوں، آپ پالیسی میکر نہیں ہیں۔ ہم پروٹیسٹ کریں گے تو کدھر جائیں گے؟ ہم اپنے لوگوں کا راستہ ہی بند کریں گے، جہاں پہ جانا ہے وہاں پہ ہمیں کوئی جانے نہیں دیتا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو معاشی ناکہ بندی تو کر سکتے ہیں نا۔ ایک خیبر کی بستی میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا نا، تو وہ باہر نہیں آ رہے تھے، جب کھجوروں کے درخت کاٹے گئے تو چی 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 شروع ہو گئی۔ معاشی ناکہ بندی بڑا معنی رکھتی ہے، اس لیے اگر آپ کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے تو معاشی ناکہ بندی جو ہے وہ تو کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔